ابو داؤد میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو بس چاہیے تم میں سے ہر ایک کو کہ وہ غور و فکر کرے کہ وہ کس شخص سے دوستی کر رہا ہے۔ یہ کتنی سادہ حدیث پاک ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دوست ہے۔ میرے بھی کوئی دوست ہے، آپ کے بھی کوئی دوست ہوں گے۔ اب جس سے ہم باتیں کرتے ہیں، جن سے ہم اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، ہم اپنی باتیں، پرسنل باتیں بتاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، ساتھ آؤٹنگ ہوتی ہے، ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، کچھ وقت گزارتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے کوئی بھی شخص؟ وہ اس لیے فرمایا کہ جب انسان کسی شخص کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اس سے متاثر ہو کر بہت ساری چیزیں اس اپنے آپ میں اختیار کر لیتا ہے، اور جب وہ اختیار کرتا ہے تو اس کا ساتھ رہنے والا دوست اگر اچھا ہے تو اچھی عادت کو اپنائے گا، اور اگر برا ہے تو پھر وہ بری عادتوں کو اپنائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ اسے یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ وہ کس شخص کو اپنا دوست رکھ رہا ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو پھر جو عادت اختیار کرے گا وہ بھی اچھی ہوگی، اور اگر وہ شخص برا ہے تو پھر جو عادتیں اختیار کرے گا یقیناً وہ بری ہوگی۔ کہ آپ کچھ بچوں کو نہیں دیکھتے جو ینگ بچے ہوتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ان کی صحبت اگر غلط دوستوں میں ہو جائے، غلط دوستی یاری اختیار کر لے تو وہ گٹکے ماوے کھانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، لڑکیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو علماء کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے رویے میں، ان کی عادات میں، اور وہ لوگ جو جن کے دوست برے ہیں ان کی عادات میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ صحبت جو ہے ایک مؤثر ہے، اثر رکھتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال مشک اٹھانے والے اور آگ بھڑکانے والے کی طرح ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جو مشک بیچتا ہے، مشک فروخت کرتا ہے، تو مشک اٹھانے والا یا تو تجھے ویسے ہی کچھ نہ کچھ دے دے گا، یا تو اس سے کچھ نہ کچھ خرید لے گا، یا کم از کم تجھے اس کے پاس بیٹھنے سے تجھ میں بھی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ اور اگر ایک آگ بھڑکانے والا ہے، یعنی بھٹی بھڑکانے والا ہے، تو یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم میں سے بدبو آنے لگ جائے گی۔ تو بالکل یہ مثال فٹ آتی ہے ہمارے اچھی اور بری صحبت کے اوپر، کہ جب انسان کی صحبت اچھی ہوتی ہے تو پھر اپنے اندر وہ اچھے اعمال لانے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ علماء کے قریب ہوتے ہیں تو وہ نماز کے پابند بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے والدین کی فرمانبرداری کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور دیگر کاموں میں بھی نظر آتے ہیں، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ جو دین پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر وہ تمام اپنی زندگی کو بدلنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو بری صحبت میں ہوتے ہیں، جن کو نہ دنیا کی پرواہ ہے نہ آخرت کی پرواہ ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے اور دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صحبتوں کو دیکھ کر تو صحبتیں ہمیں اختیار کرنی ہے، لیکن بالفرض کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کی اچھی صحبت تھی اپنے دوست کے ساتھ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کر کسی بری صحبت کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کو اس میں کم از کم کوشش کرنی ہے کہ آپ جس طرح ممکن ہو سکے اسے اپنی طرف لے آئیں، اسے بری صحبت سے بچائیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔